اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے۔ اس کا احسان زندگی کبھی ادا نہیں ہوتا، ادا نہیں کر سکتے۔ مجھے اور تم کو یہاں بٹھا دیا اور ایک جگہ جگا دیا، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق بھی عطا کیا، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما، کہنے والوں کو سچ کہنے کا اور سننے والوں کو سچ سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم کو اور تم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو صفتوں کو لے بیٹھے ہوئے ہیں عالم کے لیے۔ کس کے لیے؟ عالم کے لیے۔ دو صفتیں رحمان اور رحیم ہیں، یہ سارے عالم کے لیے لے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے عالم کے لیے گھما رہے ہیں۔ اور یہ دو صفتیں بندوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سارے مخلوقات جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں، درندے پرندے چرندے درخت پہاڑ، ساری مخلوق کے لیے دو بھی اللہ کی دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے لے بیٹھے ہی ہیں۔ جو بندہ اس کا قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں صفتیں اس پر نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں صفتیں نازل کرتے ہیں اور بندے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو قریب ہو جاؤ۔ کیا پیارے میرے مولا، اتنا پیارا خدا کہیں مل سکتا کیا؟ ڈھونڈے تو نہیں مل سکتا، مگر ہمارے قریب ہیں، دور نہیں ہے۔ آج ہم اس کو قریب میں رکھے ہوئے ہیں اور دور ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہم پتھر میں تلاش کرتے ہیں، آج ہم درخت میں تلاش کرتے ہیں، آج ہم کسی جانور میں تلاش کرتے ہیں، آج کسی انسان میں تلاش کرتے ہیں، اور کسی جگہ انسان تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، کہیں نہیں۔ کہاں پر ہے؟ ہمارے اندر ہمارا رب ہے۔ کیا؟ ہمارے اندر ہمارا رب ہے۔ کہتا ہے بندو، میں تم کو پیدا کیا، میں تم کو پیدا کیا، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھاؤ، میری رحمت جوش میں آتی اور میرے طریق کھینچتا ہوں۔ اور اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ سچے عقیدت کے ساتھ ہونے کا یقین مجھ سے اور غیر سے نہیں۔ اگر یہ یقین تم میرے پاس لے کے آئے تو ضرور میں تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں، میں ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ دو صفتیں یہ میری ساری مخلوق کے لیے ہے۔ پہلے میرا نام اور بعد میں میری دو صفتیں میں نے پیدا کی۔ پہلے میرے نام اور میرے دو صفتیں، اور میں ہوں پہلا اور تم مانگو دوسرا، اور تیسری دونوں صفتیں میرے ہیں۔ تم خطا کرو گے تو رحمان اور رحیم تم کو معاف کرنے والا ہے۔ سمجھئے بات؟ رحمان اور رحیم معاف کرنے والا، اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا رحم۔ دیکھو ساری مخلوق گناہ میں ہے،
سارے مخلوق گناہ میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ گناہ کراتے ہیں مگر سزا نہیں دیتے، گناہ کراتے ہیں سزا نہیں دیتے ہیں، اور توبہ کی موقع عطا کرتے ہیں، توبہ کے موقع عطا کرتے ہیں، اور ہماری توبہ کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندو، تم دو آنسو تمہارے آنسو سے ٹپکا دو، میرے دونوں صفتیں جوش میں آ جائیں گے اور تم کو معاف کر دیں گے، دونوں جوش میں آ جائیں گے، معاف کریں گے۔ اور یہ یقین رکھو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کا اللہ ہے ایک، ہم سب کا اللہ ایک ہے، ہمارا پالنے والا ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرا اور یہ کرا۔ اب ہمارے پاس اس کے تعریف، اور کس کے تعریف؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف سب سے بڑا مقام ہے، اللہ کی تعریف سب سے بڑا مقام ہے۔ آج یہ شخص مجھے اونچا مقام لے کے آتا ہے، اور میرے ہر چیز سے مجھے نوازتا ہے، آج مجھے ہر چیز دیتا ہے، تو میں اس کی تعریف کرنے سے کیا میں باز آ جاؤں؟ کیا میں دور ہو جاؤں؟ ہوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی تعریف کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، جوش میں آ کے اور آگے بڑھاتا رہتا ہوں، جوش میں آ کے اور آگے بڑھاتا رہتا، اور جو اتنا بڑھاتا کہ اپنے ہوش کو بھی کھو دیتا تھا۔ سنے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اے بندو تم آگے بڑھو، میں تمہارے لیے ساتھ دیتا ہوں۔ اگر میرے کو چھوڑے، میرا راستہ ہٹ گیا، میرا ماننے کا راستہ ہٹ گیا، اور مجھ سے لینے کا راستہ ہٹ گیا، اور مجھ سے ہونے کا یقین کا راستہ ہٹ گیا، تو میں تمہارا نہیں ہوں، میں تمہارا نہیں ہوں، میں تمہارا نہیں ہوں، میں تمہارا نہیں ہوں۔ اگر جب تک تم میرے ہوگے میں تمہارا، جب تم میرے نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر تم معصوم ہو، تم گناہ کرتے ہو، تم کو شیطان بھٹکاتا ہو، اور بھٹکانے میں بھی اگر تمہارے ساتھ میں نے تمہارے اندر معافی مانگنے کی صفت میں نے دیا، اگر وہ تم مانگے تو جوش میں آتے ہیں، مانگتے ہیں۔ سمجھے بات؟ ایک بندہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آتا، بندہ پہاڑ جیسے نیکیاں لے کے آتا، اور دو فرشتے بندے کو لکھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں، لے کے آتے ہیں، بولتے ہیں بندے کا حساب کتاب پورا کرے۔ فرشتے بولتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے دونوں یہ بندے کا حساب ہم نے پورا کر دیا، مگر ایک غلطی یہ نکل آ گئی ہے۔ کیا؟ ایک غلطی نکل آ گئی ہے، بتاؤ یہ غلطی نکل آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان غلطی کو ترازو میں رکھا، اس کے نیکوں کو ترازو میں ایک پلڑے میں رکھ دیا، تو ایک پلڑے میں ترازو کا رکھا، اور ایک پلڑے میں ایک پرزہ رکھ دیا، تو سارے کا سارا پرزہ جو گناہ کا تھا وزندار ہو گیا، وزندار ہوگا، نیکیاں پورے ضائع ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ دکھاوے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذری سی دکھاوے پہ ڈھیر برابر گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے حق میں جہنم لکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انطلق بعبدی الی النار، جہنم کی طرف لے جا، فرشتے کھینچ کے لا جاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ پہاڑ جیسے گناہ لے کے آتا، پھر فرشتے بولتے ہیں تو دیکھو کیا حساب کتاب ہو گیا، اے اللہ گناہ کا ڈھیر لے آیا، تیرا ایک ساتھ جتنا پرزہ تھا وہ لے کے آئے، تو یہ پرزہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ جس کے اندر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا تھا۔ تے بندے میرے نام کی عزت کیا، میرے نام کی بڑائی کیا، میرے نام کی قدر کیا، آج تیرے لیے کوئی عذاب نہیں، آج تیرے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، تیرے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، آج میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ انطلق بعبدی الی الجنہ، جنت کی طرف اسے لے کے جاؤ۔ اللہ کتنے بڑے کریم ہیں،
آج ہم پہاڑ جیسی نیکی کرتے ہیں، ہم اکڑتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم تلاوت پڑھنے والے، ہم ذکر کرنے والے، کتابوں کا ڈھور ہم میں ہے، مگر اللہ کے پاس ایک کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاس یقین اور تقوی اور اخلاص، یہ اللہ کے پاس کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ سمجھے؟ کوئی چیز کام آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت سارے عالم کو، اس کے اندر ہندو، اس کے اندر مسلمان، کرس، عیسائی، سب کے لیے ایک ہے اللہ تعالیٰ، سب کے لیے ایک اللہ ہے۔ اس ایک کی معبود کی پرستش کرنا ہے، اس ایک کی طرف جانا ہے، اس ایک کا کہنا ماننا ہے، اس ایک کی دعوت دیتا رہنا۔ سمجھئے بات؟ یہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ چاہے تو زندگی عطا کر سکتے، اللہ چاہے تو زندگی ختم کر سکتے، اللہ چاہے تو زندگی ختم کر سکتے۔ اگر ہم آگ کے اندر چلیں تو آگ کے اندر آگ جلتی رہیں گی، آگ جلتی رہیں گی، مگر آگ کے اندر جلانے کی قوت نکال دیں گے۔ لوگوں کو دکھتا ہے آگ جلتی ہے، مگر جلانے کی قوت نکالنے کی طاقت اللہ رب العزت کی ہے نہیں بات، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور وہ جلانے کی صفت چلے گئی تو کون جلا سکتا؟ کون جلا سکتا؟ نمرود نے بنایا کہ لکھا دو آگ کو بچھا دو، لاکھ جلا دیا گیا، ڈال دیا گیا، جل گئے۔ اللہ کا حکم تھا نہیں جلانے کا، نہیں جلا دی۔ اللہ کا حکم تھا نہیں جلانے کا، نہیں جلا دی۔ یہ کس کے اندر تھا؟ اللہ رب العزت کے اندر یہ طاقت، اللہ کا حکم تھا نہیں جلائے۔ اگر کسی کے اندر اگر کاٹنے کی طاقت ہے تو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اگر حکم دیا تو اللہ رب العزت نے کاٹنے کا حکم دیا۔ اگر کسی کو سلا کے کاٹتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاقو کے اندر جو کاٹنے کی صفات ہے اس کو نکال دیا۔ چھری چلائے تو گلہ نہیں کر سکتا، چھری چلائے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو خبردار، میرے پیارے حبیب کے اوپر چلنے کی طاقت تیرے اندر نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس صفات کو نکال دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا لیٹنا، اللہ کے حکم کو مان لیا، لیٹ گئے۔ اللہ کے حکم کو مان لیا، لیٹ گئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق چھری چلا دیا، اللہ کے حکم کے چلانے سے چھری کاٹ نہیں سکی۔ یہ صفت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ سمجھے بات؟ یہ ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر شفا کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یاد رکھو، کبھی بھی کسی سے اگر شفا ہونے کی امید رکھے تو ہرگز وہ شفا نہیں پائے گا، وہ ہرگز شفا نہیں پائے گا۔ امید اللہ سے ہونے کا یقین رکھا تو ضرور کامیابی ہو جائے گا۔ اگر اللہ سے امید رکھ کے شفا کے لیے آئے گا، اس کے پھونکنے سے کامیابی، اس کے تھوکنے سے کامیابی، اس کے پتھر مانگنے سے باندھنے سے کامیابی، اور اس کے بات کہنے میں کامیابی ہے۔ اگر اس کے حکم کے مقدر ہٹ گئے تو کچھ کامیابی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا حکم مان کے آئے، اللہ کا حکم لے کے آئے، اللہ کا حکم دنیا میں جاری کرنے کے لیے آئے، اللہ کا حکم اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ آج کوئی بندہ اور کوئی بھی بندہ بغیر نبی کی زندگی گزارنے والا نہیں ہے۔ اگر بغیر نبی کے کوئی ایمان کے اندر داخل ہے ہی نہیں سکتا، داخل نہیں سکتا۔ جب تک کہ نبی نہیں گے مکمل ایمان ہو ہی نہیں سکتا، جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کو ترک کرا تو وہ منکر میں ہو جاتا، اگر نبی کو ترک کر دیا وہ کفر میں ہو جاتا۔ مگر جب تک یہ نبی کا جملہ پورا آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جملہ اگر آ گیا تو وہ مکمل ایمان والا ہو جاتا، مکمل ایمان والا ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو۔ بزرگان دین اللہ کے نام پہ زندہ تھے، اللہ کے نام پہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حج کی سفر میں جا رہی تھی، راستے میں خچر مر چکا، سارے ساتھیوں نے جانے کے لیے تیار، تو رابعہ بصری کا خچر مر گیا اور کہتی ہے کہ میں کیسا چلوں، دوسرے آدمی کے لیے خچر پہ جگہ نہیں ہے، تو کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ، میرا رب نے مجھے انتظام کرے گا، میں کسی بھی حال آ جاتی ہوں۔ ساتھیاں چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ رہی ہوں، میں اور کہیں جانے والی نہیں ہوں، تیرے گھر کے لیے آتا ہوں، میں تمنا کر کے آ رہا ہوں، میں تمنا خواہش کر کے آتی ہوں، میرا خچر دبلا پتلا، میں راستے میں گر پڑا اور مر گیا، اب میرے پاس آنے کی طاقت نہیں۔ ایک مقصد تھا اللہ کا، ایک بہانہ تھا اللہ کا، ایک بہانہ تھا گرا کے موت آنے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے گرا کے وہاں رکانا مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟ کعبۃ اللہ کو رابعہ بصری کی زیارت کرانے کے لیے آنا پڑا تھا، کعبۃ اللہ کو رابعہ بصری کی زیارت کرانے کو آنا تھا، بہانہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے کعبہ تمنا کر رہا تھا کہ وہ رابعہ بصری جو اللہ والی تھی اس کا دیدار میں کب تک کروں۔ رابعہ بصری یہ تمنا کرتی تھی، اے اللہ تیرا گھر کا میں کب تک دیدار کروں، میں کب دیدار کروں۔ یہ دونوں کی تمنا سے افضل کعبہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیجا، بعد میں اللہ کا حکم سے خچر زندہ ہوگا، کعبے کے ہاں چلتے ہوئے نظر جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ چلانے والا ہے۔ کب سیدھا طریقہ چلنے کے لیے نیت رکھے تو سیدھا راستہ چلائے گا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، ہم جہنم کے راستے سے بچنا ضروری ہے، جہنم کے راستے سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ والے نے محنت کرے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ محنت کرے، دین اور ایمان پر محنت کرے، بندے بھٹکتے ہوئے بندے کو صحیح راستے پہ لے کے اور برائی راستے کو ختم کرے، اچھائی راستے پہ چلائے۔ یہ سارے اولیاء اللہ کا کام تھا۔ پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، ماں کے پیٹ سے کرامت سے بھرے ہوئے تھے، مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے تھے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی دین نہیں تو اور کس کی دین ہے؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذات سے نہیں لے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اندر پیدا کر دیتا۔ خواجہ غریب النواز اپنے ذات سے نہیں لکھا ہے، اگر انہوں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے اندر پیدا کر رکھے۔ آج ہماری زندگی کیسی ہو رہی، ہم کیسے ہیں، ہماری زندگی کا ماحول دیکھ لیجئے، ہم کیا چلتے ہیں۔ آج ہم خدا کو چھوڑے بھٹکتے چلے گئے، بھٹک کے چلے گئے۔ دنیا کے اندر رام آ کے ہر ایک کی دعوت دیتے گئے، کتنی دعوت دیے، گھر پھرے، گھر کے بے گھر ہو گئے، تنہا ہو گئے، ساتھ دینے والا نہیں، باپ چھوڑ دیا، بیویاں چھوڑ دیے، بہن بھائیاں چھوڑ دیے، بھائیاں دشمن بنے تو رام نے کبھی دشمن بنے افسوس نہیں کیا۔ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں چلتا ہوں۔ بابا کا پیر پڑا، ماؤں سے معافی مانگا اور چلتے چلے گئے۔ رام گئے کدھر؟ جنگل کے طرف چلے گئے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے گئے۔ میں کسی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دوسروں کے لیے آیا ہوں، میں میرے قوم کے لیے آیا ہوں، میں سچا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں سچا راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں اور گمراہ ہونے والوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے آیا ہوں، انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں غیر انسان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ سرے کیوں آج ہمارے اندر مذہب مانا جاتا، آج ہمارے اندر دوسرا کیش مانا جاتا؟ ہمارے اندر کوئی مذہب، ہمارے اندر کوئی کیش نہیں، ہم سب ایک ہی کیش کے ہیں، ہم یہ سب ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہے، آدم حوا کی اولاد میں سے ہے، ہم بھائی بہن ہیں، ہم سے کوئی جدا نہیں ہے، ہم سے کوئی الگ نہیں ہے، ہم
ہم ایک دوسرے کے پیار کریں گے، ہم ایک دوسرے سے محبت میں رہیں گے، ہم اس رب کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی یاد میں مطلع ہو جائیں گے، اللہ کی یاد سے ہم اللہ کی یاد کرنے کے لیے لوگوں کو راستہ بتاتے رہیں گے۔ دیکھو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کسی کے پاس بھی جائز نہیں، گناہ کسی کے پاس بھی جائز نہیں ہے، ہندو کیا ہے مسلمان یا کوئی بھی چیز ہو، گناہ کسی کے پاس بھی جائز نہیں ہے۔ گناہوں کو گناہ ہی قرار دیتے ہیں، گناہوں کو گناہ ہی قرار دیتے ہیں، بھلائی کو بھلائی قرار دیتے ہیں، بھلائی کو بھلائی قرار دیتے ہیں، نجیس کو نجیس قرار دے دیتے ہیں، نعمت کو نعمت قرار دے دیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اور کیا ہونا۔ ہم کوئی بندہ کوئی کیا گناہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے گناہوں کو روکنے کا حکم کرو، اسے صحیح راستہ کرو، صحیح راستہ دکھاؤ، صحیح راستے پر چلنے کا حکم دو، صحیح راستے پہ چلنے کا حکم دو، ہم صحیح راستہ چلے۔ آج ہماری تھوڑی سی عبادت پہ اتراتے، ہم تھوڑی سی عبادت پہ ہم اکڑتے، ہم تھوڑی سی پرہیزگاری پہ اکڑ کرتے۔ زمانے میں دیکھیے ایک آدمی تھا، کئی سال تک عبادت میں گزر تھا، بنی اسرائیل کا، اتنا پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ زندگی میری پوری گزر چکی، اولاد بڑے ہو گئے، سب بڑے ہو گئے، خواہش تمنا ایک ہی رہ گئی، میں خالص تیرے، میرے کو کوئی دیکھ نہ پائے اور میں تنہا گوشہ نشین ہو کے تیری یاد کروں، تیرے بندگی کے قابل بن جاؤ، بندگی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرا۔ پہاڑ سمندر کے بیچ میں پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر پہنچا دیا، اس کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے وہاں ایک نیا انار کا درخت اگا دیا، چھوٹا سے میٹھا پانی کا چشمہ بھی دے دیا، انار کھانا، پانی پینا، اللہ یاد الہی میں زندگی گزارنا، کئی سال تک زندگی گزارتے رہے، کئی سال تک زندگی گزارتے رہے۔ وقت جب ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے بندے کو کہا کہ بندے میں اپنے فضل و کرم سے تیرے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، میں اپنے فضل و کرم سے تیرے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ دل کے اندر کھٹک آ گئی، اے اللہ پھر بھی تیرا فضل کا نام آ گیا، میں اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ پہاڑ پہ آ گیا، اور اتنے سال میں اتنے برس میں محنت کر کے تیری بندگی کرتا گیا اور یاد کرتے گیا، کم سے کم میری محنت کا بدلہ، میری عبادت کا بدلہ دیتا ہوں، اتنی بات نہیں کر سکا، یہاں بھی تیرا فضل گیا۔ دل کے اندر ذری سی کھٹک بات آ گئی، آنا ہی دینی تھے فرشتے، بس ان کا، اور اس حالت میں اس کی تمنا تھی نماز کی حالت میں میری روح نکل جائے، روح نکل گئی، لے گئے فرشتے، لے گئے اللہ کے سامنے کھڑا کرے۔ اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد تھوڑی سی ریاکاری کے اندر، دل کے اندر بڑائی کے اندر اللہ ناراض ہو گئے، بندوں کو بولے کہ اسے جہنم کا راستے کی سیر کرا کے لے کے، جہنم کے راستے کا سیر کرا لے کے آؤ۔ سیر کرانے کے لیے گئے، جانا ہی تھا، وہ کئی سال کا راستہ ابھی باقی تھا، راستے میں سے ایک گرم ہوا لو آ چکی، جسم کا پانی سوکھ گیا، پکارتا ہے پانی 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 پانی، پکار رہا، اتنا پکار رہا کہ تڑپ رہا۔ آج تھوڑی دور جاتے ہی ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک پیالہ آ گیا، اس میں پانی، میٹھا پانی تھا، جی چاہتا ہے جلدی لے لو، آگے بڑھایا ہاتھ کو لینے کے لیے، ہاتھ ہٹ گیا، بولے کہ خبردار، اتنے سال تک جو خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اس کی قیمت مجھے وہ ادا کرے گا تو میں پیالہ دوں گا، میں ادا کروں گا تو پیالہ دوں گا۔ تو سمجھ گیا کہ میں اتنے سال عبادت کریا، پورا لے لے بھائی، میری پیاس پہلے ختم ہو جانا، پانی پی لیا، ابھی کافی نہیں ہوئی تو اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو گئے، اے اللہ یقین تیرا فضل کام آنے والا ہے، میری عبادت، میری ذکر، میری بندگی کام آنے والا نہیں ہے، میرے رب تو نے مجھے کیا موقع دیا، میں اپنی عبادت میں زیر، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے فضل کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کتابوں کا ڈھیر ہے،
آج ہم پگڑی باندھتے ہیں، آج ہم جبہ نکالتے ہیں، آج ہم تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، آج ہم استغفار کرتے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں، مگر ہماری زبان کی غیبت نہیں جا رہی، ہماری زبان کی جھوٹ نہیں جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو دعویٰ کرتے ہیں، آج کوئی صحیح راستہ بتاتے ہیں تو انگلی بتاتے ہیں، آج کسی کو تانا دینا ہے تو مزے لے کے تانے دیتے ہیں، آج کسی کو ذلت کرنا ہے تو مزے لے کے ذلت کرتے ہیں۔ کہاں وہ عبادتیں ہمارے پاس، کہاں وہ تقوی ہمارے پاس، کہاں وہ اللہ والا، آج کدھر والا ہے؟ آج ہم علماء دین بن جاتے ہیں، آج ہم لوگ ذاکرین بن جاتے ہیں، ہم آج ولی بن جاتے ہیں، مگر ہمارے اندر یہ طاقت ہے تو کل ذاکر ہے، ہماری عبادت کیسا قبول ہوتی ہے؟ آج ہماری عبادت 50 سال عبادت کرا، قرآن کی لمبی لمبی نماز آیتیں پڑھتا چلے گا، لمبی لمبی سورتیں پڑھتے چلے گا، تہجد ایک وقت کی ناغہ نہیں گیا، آخری دم موت آ گئی، مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں سلایا گیا، کعبے کے طرف، قبلے کے طرف سے چہرے کو ہٹا دیا، چہرہ کالا ہو گیا، چہرہ کالا ہو گیا۔ کیوں کالا ہوگا؟ یہ اللہ کی ناراضی سے۔ آج ہمارے اندر دکھاوا موجود، آج ہمارے اندر کہاں تقویٰ؟ آج دکھاوے سے ہم کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے، یاد رکھو ہم کیسے ہیں، ہماری بڑائی کیا ہے، ہماری چھوٹائی کیا ہے، ہم کتنے ہیں۔ تم مال دولت کے لیے نکل جاتے ہو، مال کمانے کے نکل جاتے ہو، مال جمانے کے نکل جاتے ہو، اور مال کو جماتے بھی ہے۔ کیا تمہارا یہ مال آتا، تمہارے ساتھ آتا؟ ایک لمحے کے لیے تمہارا مال برباد ہو جاتا، ایک لمحے کے لیے تمہارا مال برباد ہو جاتا، تم کدھر کے رہ گئے؟ وہ خوبصورت چہرہ بنانے والے اپنے چہرے کو بنا کے اتراتے تھے، آج وہ چہرہ کیا پڑا ہوا ہے؟ ہڈیوں کو کپڑا بنا ہوا ہے، ہاتھیں پورا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، وہ کدھر گیا مال؟ آج مال کے لیے لڑ رہے تھے، آج تم جائیداد کے لیے لڑ رہے تھے، آج کدھر گیا؟ وہی بتاؤ، تم اللہ کے واسطے لڑے، خدا ملنے کے واسطے لڑے، پروردگار تمہارے کو ملنے کے واسطے تم محنت کرے، کیا بتاؤ؟ اگر وہ محنت آج دنیا کے اندر مال جمع کرنے کے لیے بینکیں رکھتے، ہم مال جمانے کے لیے کمرے رکھتے، آج وہ مال کا کمرہ نہیں رہیں گا، بینکیں نہیں رہیں گے۔ اگر ہمارا مال اللہ کے پاس جمع کرتے، وہ ہمیشہ قیامت تک جمع رہنے والا مال ہمارا ہو۔ مال ہمارا وہ مال جمع کرو جو آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے مال، وہ مال جمع کرو، اللہ راضی ہونے کا ہے۔ آج ہم سب مل کے اللہ کو یاد کرو، مراقبہ کرو، دھیان کرو، خدا کا جپ کرو، بھگوان کا یاد کرو، بھگوان کی یاد کرو، بھگوان کو یاد کرو۔ ہم کسی کے بارے میں برائی کرنا ہمارے لیے عیب ہے، کسی کے سامنے گناہ کرنا ہمارے لیے عیب ہے، کسی کو گرانا ہمارے لیے عیب ہے، کسی کے سامنے ہم جھوٹ بولنا ہمارے لیے ہے۔ یہ تمام چھوڑو، آج دنیا پوری برباد ہو جا رہی، دنیا پوری برباد ہو جاتی ہے، ہر قوم پریشان میں، ہر قوم پریشان میں، ہر قوم پریشانی میں مبتلا ہے، ہر قوم، ہر گھر پریشان میں ہے، کوئی گھر خوشی نہیں ہے، کوئی گھر سکون نہیں ہے، کوئی قوم سکون نہیں، کوئی قوم مصیبت میں پڑی ہوئی ہے نہیں بات۔ محض یہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا چھوڑے، ہماری پریشانیاں آ گئی، اللہ کو یاد کرنا چھوڑے، ہماری پریشانی آ گئی۔ جب اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں رکھو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں رکھیں گے، ہمارا گھر صحیح ہے۔ آج ہر گھر میں شیطان ہے، ہر گھر میں شیطان ہے، کوئی برائی کو پسند کرنے والا نہیں۔ دیکھو آج ہر گھر میں ٹی وی آ گیا، ہر ایک کے گھر میں ایک بچہ تو بگڑ جا رہا، ہر گھر کے اندر ایک بچہ تو بگڑ جا رہا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا، پہلے اپنی ماں کو گراتا، بعد میں گراتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ آج ہمارے گھر میں ٹی وی آ گئی، آج ہمارے گھر میں پکچر آ گیا، آج ہمارے گھر میں سیل آ گیا، سیل کے اندر جتنی اچھائی ہے اس سے ڈبل برائی بھی ہے، اس سے برائی آئی۔ آج اس کے وجہ سے ہر گھر ہے،
آج ہمارے پہلے زمانے کے لوگ دیکھو، ہندو مسلمان ایک جہت میں رہتے تھے، عورتیں کبھی پردہ ایسا ہٹاتے نہیں تھے۔ آج بھی بعض علاقوں میں ہندو گھر میں بھی پردہ ہے، آج بھی بعض علاقوں میں ہندو گھر میں بھی پردہ ہے۔ جیت کے سامنے ہندو عورت کبھی نہیں نکل سکتی، دیور کے سامنے نہیں نکل سکتی۔ راجستھان جا کے دیکھو، اگر کوئی ہے دیور ہو جیٹ ہو تو اس کے سامنے ہرگز اپنے پلو نہیں ڈاکے بغیر نہیں نکل سکتی۔ آج ہمارا کیا حال ہو رہا دیکھو غم کے مارے میں، سنیں آج کتنا یہ ہے گا۔ آج ہمارا بیٹا ہماری عزت کرتا ہے، ہمارا بیٹا ہماری عزت کرتا ہے، کبھی نہیں کرے گا۔ سنیں ماں کی بات کو نکالتا ہے۔ آج ایک بچی کے پیچھے ایک بچہ پڑ گیا، ایک بچی کے پیچھے ایک بچہ پڑ گیا، کیوں؟ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اپنے تمنا کو پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کی یاد میں جاتا ہے، یاد میں چلے جاتا ہے۔ ماں تلاش کر کے ڈھونڈ کے آتی ہے، دروازے کو سر لگاتی ہے، رات میں سر لگا کے چھوڑتی ہے، ہائے میرا بچہ چلے گیا، ایک تا بچہ تھا، آپ کدھر تلاش کرو۔ پھر رات میں آ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے گرا ہے کہتی ہے کہ تو میرے لیے آتا ہے، تو ہاں میں تیرے لیے آتا۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے؟ اگر تو پیار سچی کرتا ہے تو یہ بتا، اگر تو سچا پیارا ہے تیری ماں کا دل میرے پاس لے کے آ، تیرا ماں کا دل میرے پاس لے کے آ۔ جب ماں کا دل لے کے آنے کے لیے دوڑ کے آتا ہے تو ماں دروازہ آدھی رات کو کھٹکھٹاتا، ماں نے بولتی کہ بیٹے اتنے دن سے تلاش کری، اب تیری یاد میں رو رو کے میں سو رہی تھے، جا کے سینے کو لگانے گئی، کھنچر مارا، اپنا دل لے کے دوڑتا رہا۔ ماں دوڑتے رہتے، ٹھوکر لگ گئی، گر جاتا ہے دل کے اندر سے، بیٹے میرے محبوب بیٹے، تیرے پاؤں کو کہیں چوٹ لگ گئی کیا؟ آواز آ رہی ہے۔ ماں کا پیار کتنا دیر ہے دیکھو۔ آج ماں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچرا سمجھتے ہیں۔ ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماں کی دعا کتنی بڑی دعا ہے۔ آج ہماری ماں کی دعا، آج ہم لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں، کیا ماں کی دعا سے بڑھ کے کسی کی دعا لگتی؟ ماں کی دعا کے بغیر کسی کی دعا لگتی؟ ہرگز نہیں لگتی۔ پہلے ماں کی دعا، بعد میں باپ کی دعا لگتی ہے، کیونکہ ماں نے جتنی مشقت پیدا کرنے میں اٹھائی، باپ ہرگز نہیں اٹھا سکتا۔ 3 حصے بیٹے کے اندر ماں کی پوری طاقت رہتی، ایک حصہ باپ کا رہتا، اور وہ ایک حصہ باپ کا رہتا۔ دیکھو کیسے ہے، آج ہم ماں کو کیا محبت دیتے ہیں۔ آج وہ ماں ہمارے لیے جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ آج ماں کی دعا لے گا تو رام بن گیا، لکشمن بن گیا، کشنو بن گیا، وشنو بن گیا، سب کچھ بن گیا۔ جب ماں کی دعا نہیں بننا، راکشس بن گیا، راکشس بن گیا۔ اس کو نہ دنیا میں جگہ ہے، نہ اس کو مرنے کے بعد جگہ ہے، نہ اس کی دنیا میں کامیابی ہے، نہ اس کے مرنے کے بعد کامیابی ہوگی، نہ اس کی دنیا میں عزت ہے، نہ اس کے مرنے کے بعد عزت ہے۔ سنیں یہ ماں کی دعا کے واسطے دیکھو ماں کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ماں تم 10 کروڑوں نہیں 10 لاکھ کروڑوں بھی دے، تم کو ماں کبھی نہیں مل سکتی، ماں کبھی نہیں مل سکتی۔ تمہارا پیسہ ایسے کا تیسا، تمہاری ماں کے نیچے کی قدم کے نیچے کی جنت تم پانا ہو تو پہلے ماں کی خدمت کرو، ماں کے احکام کو پوری کر دو، ماں کے احکام کو پورے کر دو۔ ماں کے آج رام بن گیا تو ماں کی دعا سے رام بنا ہے، لکشمن بنا ہے تو ماں کی دعا سے لکشمن بن گیا ہے۔ تو اس لیے دیکھو ہم لوگ کیا کرنا، اللہ کی طرح توجہ ہو جاؤ، اللہ کو ماننے والا بن جاؤ، ایک ماننے بن جاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، سب جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہم کو کامیابی دینے والی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نفع دینے والی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرو، دھیان کرو، صبح شام اللہ کا نام جپ کرتے رہو، پروردگار عالم کا نام جپ کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے طرف ہوتا، ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ یہ آج کل پورا دنیا میں دھوکہ چل رہا، تعویذ پہننا ضروری نہیں ہے، تعویذ پہننا ضروری نہیں ہے، کسی عامل کے پاس جانا ضروری نہیں۔
اگر عامل کے اندر دنیا رہتا، عامل کے اندر شفا رہتا، عامل کے اندر کامیابی رہتا، ساری دنیا ایک عامل کے پیچھے پڑتا تھا، پڑتا تھا نہیں پڑتا تھا، مگر اللہ کے اندر کسی عامل کے اندر نہیں، اللہ کے اندر ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ ہم کو دے دیتا ہے، اللہ کو چھوڑو، اللہ ہم کو نصیب نہیں دیتا۔ کون؟ آج دنیا میں پورا دھوکہ چل رہا، آج دنیا میں پورا دھوکہ چلتا ہے۔ یہ دھوکے کی دنیا میں کب تک؟ دنیا خود دھوکہ ہے، ہم کو دھوکے میں لیتی ہے، ہمارے آنکھ کھلتے نہیں۔ یہ دھوکہ کب تک ہے؟ یہ دھوکہ ہماری زندگی ختم ہونے تک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے والی زندگی سے بچو۔ اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور صحیح زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحیح زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر جائز اس میں خرچ کرو۔ ہمارا پیسہ غربا کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، ضرورت مند کو کھلاؤ، اور جو محتاج لوگ ہیں ان کو مدد کرو۔ بچیوں، غریب یتیم بچوں کو شادی میں لگاؤ۔ ہم کئی کو گندے کچرے کاموں میں ہم کئی کو خرچ کرنا، تو خرچ کرنا ہرگز نہیں کرنا۔ یاد رکھو، ہمارا پیسہ سچی جگہ میں خرچ کرو۔ ہماری عبادت سچے مالک کو مانو، مالک یوم الدین، جو آخرت کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، اس کی یاد پوری کر دو، اس کی یاد پوری کر دو۔ آج ہم تم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، چند باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو یاد رکھو، یہ باتیں سنو اور عمل کرو، سنو اور عمل کرو۔ ہماری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یاد کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کو معبود مانو، اللہ کی دینے کا یقین دل میں رکھو، غیر کا دینے کا یقین دل میں نہ رکھو۔ دوستو، اب یہ میں کہتا ہوں، سنو، عمل کرو، آگے زندگی سدھارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور تم کو دے دے۔ تو آج ہماری دنیا کے اندر ہم سب ایک بنے، آج ہم سب کو محبت پیار سے رہے اور پیار کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ دنیا چند دن کی محتاج ہے، یہ دنیا چند دن کی محتاج ہے، یہ دنیا ہمارے کو چھوڑ جانے والی ہے، ہماری کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اے جو کہے سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچے راستہ دکھانے والے ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مشکل میں ہے ان کی مشکلوں کو آسان فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو روزگاری نصیب فرما، بیکار کو باکار بنا، بے عمل کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بے سہارے کو سہارا نصیب فرما، بے جوڑے کو جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، بے ایمان کو ایمان کی توفیق عطا فرما، ہر آنے والوں کو مرادیں کو پر فرما، نیک تمناؤں کو پر فرما، نیک عملوں کو قبول فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے پریشانی کو دور فرما، جتنے لوگ آتے ہیں ان کی مرادوں کو پر فرما، جتنے لوگ امید لے آتے ہیں ان کی امید کو پر فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔